دوستو السلام علیکم. مجھے امید نہیں تھی کہ یہ ٹاپک اتنا پھیل جائے گا، کیونکہ رسپانس اتنا زیادہ ہے، کیونکہ ہر عمر کے طبقہ کے لوگوں نے کمیونیکیٹ کیا ہے. ایک عام اسکول بوائے سے لے کر جو ماشاءاللہ عمر کے آخری حصے میں پہنچ رہے ہیں، ہر ایک نے اپنے اپنے طریقہ کار اور جذبات کے حساب سے چیزیں مجھے بھیجی ہیں، سوالات کیے ہیں کہ اس میں حقیقت کیا ہے اور ہمیں کون سا راستہ اپناؤٹ کرنا چاہیے. دیکھیں، میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہوں، پہلے آپ اپنی ہیومن نیچر کو سامنے رکھیں تو میں پھر اتنے سارے سوالوں کا جواب دینا بہت مشکل ہے، کیونکہ ہر ایک چاہتا ہے میں ان کے انداز سے پیش کروں. کئی ایک نے شعر و شاعری پر ذکر کیا ہے، کئی ایک نے میوزک پر، کئی ایک نے موجودہ محبت کے طریقہ کاروں پر، اور کئی ایک نے جدید اولڈ جس میں لوگ اپنی زندگی ختم کر دیتے تھے اس پر کیا ہے. کئی ایک نے غربی طرز زندگی پر کیا ہے جو یہاں پر رہتے ہیں. کئی ایک ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ جن کا امپیکٹ ہے سوشل میڈیا سے، تو اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہا ہے انڈیا کی جو مختلف طریقہ کار ہے، محبت کے طریقے اور یہ اور وہ، اور اس کے عورت کے اور جنسی میں سے تعلقات، جنسی آزاد، اس دیٹ، پتہ نہیں کہاں کہاں کی کیا کیا باتیں وہ بیان کرتے ہیں. تو میں آپ کو ذرا اسٹیپ بائی اسٹیپ چلوں گا، کیونکہ یہ غالباً یہ ٹاپک ذرا لمبا ہوگا تو شاید ہمیں ایک دو سیگمنٹ میں یہ بڑھانا بھی پڑے. تو پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بیسک کانسیپٹ ہے نا، انسان چاہے دنیا کو فتح کر لے لیکن اپنے من کو وہ ختم نہیں کر سکتا. یعنی کہ خواہشات نفسیانی کی اتنی شدت ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے پورا نہیں ہوتا ہے. بعض لوگ اسے قدرتی طور پر پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کہیں کہ کہیں پہنچ جاتے ہیں. بعض لوگ مصنوعی وقتی قوت پانے کے لیے وہ طرح طرح کے طریقے اڈاپٹ کرتے ہیں، اس میں ظلم بھی کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں پیسے کی بنا پر، یعنی کہ محبت کے نام پر جنسی تعلقات کرنا، پھر بیچاریوں کو بھگا دینا، یا کئی ایک امیر شہزادیاں اپنے چسکے میں آ کر وقتی شادی کر لینا، پھر بعد میں دوسرے کے زندگی کا بیڑا غرق کر دینا، یعنی کہ مرد کے جو عزیز و قارب ہیں ان کی زندگی کو تباہ کر دینا. تو ہر ایک نے ظلم کرتا ہے. پھر یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ پانے کے بعد بھی کچھ پھر بھی بھوکے رہتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں. بلا باطل سے سکون نہیں پا سکتے تو حق سے کیسے سکون پائیں گے؟ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس کی ابتدا اس چیز سے کروں گا. آئی ول ٹرائی ٹو ہیو اے ویریس کائنڈ آف آسپیکٹ. تو پہلا میں یہ ذہن میں یہ رکھوں گا کہ ہماری زندگی میں یہ جو مینٹل پکچرز ہیں برین کی، اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے، لو اور فینٹسی کیا ہے، اور اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے. میں جب اس چیز کو رکھوں گا تو آپ کو ہر ایک کو اپنے ذہن کے اندر جانا پڑے گا، اپنی زندگی کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کس طریقے سے پہلے والے واسطے کہ آپ کا کلچر تھا، کس قسم کی چیزیں تھیں. لہٰذا اس سے آپ کو یہ فرق پتہ چل جائے گا، فیملی بڑی ہو چھوٹی ہو، ماں باپ کا کیا سلوک ہوتا ہے، پھر گرد و پیش کے کیا محرکات ہوتے ہیں، پھر کیا کمی بیشی رہتی ہے، جس کو پانے کے لیے ساری عمر کوشاں رہتے ہیں. اور وہ اس میں اگر صحیح چیز مل گئی تو اس کے لیے آپ نے زندگی ختم کر دی، کیونکہ اندر کی اگر پرسنالٹی میں امپاورشمنٹ رہ جائے تو وہ جو اندر کھوکھلا پن ہوتا ہے، پرسنالٹی ڈپینڈنسی ہو جاتی ہے، تو وہ بھی بڑی نقصان دہ چیز ہے. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہر ایک اپنی اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو دیکھے. تو سب سے پہلے تو میں یہ آپ سے کہنا چاہوں گا، انسان یہ نیا آسپیکٹ ہے. پی آئی جے اور مختلف جو ماہرین نفسیات ہیں وہ یہ کہتے ہیں جس سے انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر مینٹل پکچر پیدا ہوتی ہیں، گرد و پیش کی مینٹل پکچر. مینٹل پکچریں حصہ بنتی چلی جاتی ہیں، واقعات رونما ہوتے ہیں، تو اس سے وہ اپنے پکچریں بناتا چلا جاتا ہے. پھر اس کے اندر خواہشات نفسانی، وہ آپ کا جو میں ذکر کر رہا تھا آپ سے پہلے بھی، نفس امارہ، وہ خواہشات کب آتی ہیں، پھر کس کو عقل آ جاتی ہے، نفس لوامہ. تو پھر وہ جو پکچریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، پھر باہر اسے پکچر بنتی ہے تو کس طریقے سے ہوتی ہے. پھر ہم اس میں یہ بھی بتائیں گے، یہ صرف محبت کا نام نہیں، پھر محبت کے اظہار کے طریقے کیا ہیں. اس اظہار کے طریقے کے بعد کیا اس کو تسکین مل جاتی ہے کہ وہ پھر بھی اس میں تشنگی رہ جاتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، چند ایک صاحب نے یہ بھی ذکر کیا، میرے پاس ہی ان کا ایک تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ عمر کے حصے میں بھی جب وہ بوڑھے ہیں اور اللہ کو یعنی کہ بڑے نزدیک ہیں، پھر بھی جب وہ اپنے ماضی کے اندر جاتے ہیں تو انہیں عجیب و غریب کیفیت ہے، وہ اب بھی کسی نہ کسی الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں.
تو اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یا رب، میرے پاس ان کے الفاظ تھے خاص، میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں جو انہوں نے لکھے، تاکہ میں آپ کو ان کی کیفیات بھی بتاؤں کہ یہ ایسی نہیں ہے کہ بات اب میں نے کر دی اور بات ختم ہو گئی، غالباً میرے پاس کسی اور پیس پر ہے۔ تو ہم اس کی ابتدا یہاں سے کریں گے کہ یہ جو مینٹل پکچر بن جاتی ہیں، تو ہماری زندگی تمام ان مینٹل پکچر کے گرد گھومتی ہے۔ اس مینٹل پکچر کے اندر ہم اپنے اندر ایک لاشعور میں یا اپنے ڈیپ ڈاؤن ایک پکچر جو بنا لیتے ہیں، تو وہ ہم اس کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ پارٹنر، ساتھی یا دوست۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آج کے یہ آپ نوٹ کیجئے، آپ کس عمر میں ہیں جو آپ کو یہ مسئلہ ہوتا ہے محبت کا، اس کے اندر انٹینسٹی کتنی ہے، شدت کتنی ہے، اس کا ڈیوریشن کتنا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر وہ اس کی یعنی کہ انٹینسٹی کے ساتھ ساتھ وہ کتنا اس میں پیور ہے۔ پھر یہ ہے کہ کیا اس کی جو کیفیات ہیں وہ کنٹرولڈ ہیں یا ان کنٹرولڈ ہیں، کیونکہ اگر تو کنٹرولڈ ہیں تو وہ تو پھر فاتح ہوگا محبت میں، اور دوسرا آدمی اس کے زیر نگوں ہوگا۔ لیکن اگر اس کی اپنی ہی ذہن، اپنی روح ہی اس کے قابو میں نہیں رہتی تو پھر ان کنٹرول ہوگا، پھر اس کے اندر ایک obsession محبت کا وہم اور خبث اتنا طاری ہو جاتا ہے کہ تمام عمر رہتا ہے، یہاں تک کہ عمر کے آخری حصے میں بھی وہ لائف اور ڈیتھ کی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ان چیزوں کو مد نظر رکھیں گے تو پھر آپ کو سمجھنے گے۔ دوسرا ایک ذہن میں یہ بھی نقطہ رکھیں کہ اس کی جو بیلوڈ ہے، کیا وہ نیچر ہے، نیچر سے محبت کر رہا ہے، کیا وہ ایک آئی میں سے اپوزٹ سیکس ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کیا وہ پریزنٹ ہے یا وہ اس کے خیالوں میں کر رہا ہے، کیا وہ جو محبت اس کی ہے یا جس کے اندر وہ ہے اس کے اندر جو شدت ہے اس کا ڈیوریشن کتنا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ دیکھیں گے کہ آیا اس کی محبت جو ہے اور اس کا جو رسپانس ہے وہ کہاں کر رہا ہے، کس کلچر میں ہے، وہاں کے مارل ویلیوز کیا ہیں، اور پھر ہم دیکھیں گے اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے۔ تو جب آپ یہ ساری چیزیں سامنے رکھیں گے تو یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رومانس اور محبت میں کیا فرق ہے۔ رومانس وقتی طور پر ہوتا ہے، جو اس کے لیے بہترین ایگزامپل میں پہلے بھی ایک دفعہ کوٹ کر چکا ہوں، ویسٹرن کلچر ہے جس میں ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی آدمی کی۔ وہ کہتے ہیں بھائی انسٹنکٹ ہے، مجھے یہ چیز بھاگ گئی، میری آنکھوں کو اچھی لگی، میں اس کی تلاش میں تھا، مجھے مل گئی، محبت شبت ہو گئی۔ اگر تو اظہار ہو گیا اس سے پہلے ہی شادی سے، جسے کہتے ہیں پری میریٹل سیکچول ریلیشن، تو وہ ٹھنڈی ہونی شروع ہو گئی، اور اس کے درمیان اگر نکاح یا شادی ہو گئی تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ وہ بغیر میرج کے وہ اس طرح زندگی گزارتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ جو یہاں پر ہوتے ہیں وہ اس لیے بھی گہری محبت میں نہیں جانا چاہتے، ان کا کلچر ہی نہیں اجازت دیتے، آرٹیفیشل لوگ ہوتے ہیں، آرٹیفیشیلٹی پر زور دیتے ہیں۔ تو ان کی جو موجودہ دور میں عورتوں کی خواہش یہ ہوتی ہے، مردوں کی ہوتی ہے کہ یار یہ کام بھی چلتا رہے لیکن ذمہ داری نہ آپ پڑے، یعنی کہ مجھے یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد جو بچے ہو گئے ہیں مجھے پالنے پڑیں گے، عورت کا یہ دینا پڑے گا، تو اس دھندے میں پڑتے ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر آپ دیکھیں گے موسٹلی سنگل پیرنٹ، آئی میں سے میریٹل یونٹ، ان میریٹل یونٹ، پھر اور تو اور بات چلی گئی کہ ان کے اندر محبت کی عجیب کیفیات ہیں، سیم سیکس محبت، لیسبین، گے، یعنی کہ طرح طرح کے ہیں۔ تو اس کو آپ رومانس کی صورت میں لیں، کیونکہ روحانی محبت جو ہوتی ہے وہ بڑی گہری ہوتی ہے، وہ اس کے اندر آپ کا جو نفس لوامہ چلتا ہے، نفس لوامہ مین اس میں اس کے عقل، شعور، اس کے کلچر، اس کے بیک گراؤنڈ جس میں وہ پلا پوسا ہے، اور اس کے بعد پھر آگے کی طرف جاتے ہیں کہ اس کو چیز ملتی ہے کہ نہیں ملتی، ملنے کے لیے کیا کوشش کرتا ہے، اس کے راستے میں کلچر، قانون کس طریقے سے آ جاتا ہے، اس کی تکمیل میں کیا کیا مسائل ہوتے ہیں، تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے۔ اب اس پروسیس میں یہ دیکھیں کہ اگر وہ اس پروسیس میں چاہے پاکستانی یا ایسٹرن کلچر بھی ہے، اگر تو اسے اظہار کا موقع مل گیا اور کمیونیکیشن ہو گئی تو وہ محبت جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی، اور اگر وہ ڈیپ ہے، جو کہتے ہیں نا وہ جو اس کی جو مینٹل پکچر ہے لاشعور میں چلی گئی ہے اور وہ اس کو محبت کر رہا ہے، تو دراصل اس عورت سے محبت نہیں کر رہا، اس مرد سے محبت نہیں کر رہا، وہ اپنے من کی اندر والی جو پکچر اس سے محبت کرتا ہے، لہٰذا وہ شخص پلس اپنی محبت ایک یونٹ ہو جاتا ہے باہر کی طرف، تو یہ سمجھتا ہے بات میری دنیا جان یہی ہے، یہ مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو میں ٹکے کا نہیں ہوں۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو پیور محبت ہے وہ بڑی ہائی لیول پہ ہے، اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔
وہ ہم اس کا ذکر بعد میں کریں گے. تو پھر واپس ہم اسی طرف آ جائیں اس ٹاپک کی طرف. تو آپ کو یہ محسوس ہوگا یہاں پر بھی اس کلچر میں بھی جو لوگ ہیں کس وقت کی پروڈکشن ہے اور وہ ان کے سامنے محبت کی کیا کہانیاں تھیں, کلچر کیا تھی ان کا, اس کا اندر کا شعور یا اندر کی جو سائیکی ہے اس کے اندر کتنی انٹینسٹی ہے اس چیز کی, اس کلچر کی, تو اس کے حساب سے کرے گا. لہٰذا اس کلچر میں بھی آپ دیکھ لیں موجودہ دور میں لڑکے لڑکیاں ہیں وہ ہیر رانجھے والا حصہ نہیں رہا, وہ سونی میوال والا حصہ نہیں رہا کہ مر رہے ہیں کھپ رہے ہیں, ایک ہی نگاہ دیکھی اس کے بعد بیزار ہے, ملنے کو موقع نہیں اور اس کے لیے ٹھنڈے ہو کے بھر رہے ہیں, اس کو اپنی ذات کا حصہ بنا پر اس میں گم ہے. وہ دور ختم ہو گیا. لہٰذا اس دور کے میں نے چند ایک لوگوں کا جو مجھے ذکر آیا ہے میں اس کو ذرا کوشش کر رہا ہوں. ایک شخص نے لکھا کہ یارب کوئی چھین لے حافظہ میرے اندر وہ اتنی مسلط ہے, وہ مر گئی ہے, میرے بچے ہو گئے پھر بھی میں اس کی یاد میں تڑپ رہا ہوں, راتوں کو نیند نہیں آتی. کئی ایک یہ ہوتے ہیں اس محبت کئی ایک ہوتا ہے. بعض اس میں سے ایکٹریس سے بہت محبت کرتے ہیں, اس دور میں ایکٹریس سے بڑی خوبصورت بڑا ہوتا تھا. یہ اس قسم کی آج کل کی محبت نہیں ہوتی تھی, یعنی کہ اس میں میل اور فیمیل میں ڈسٹینس ہوتا تھا. وہ تھرو آئیز تھرو فیشیل ایکسپریشن کرتے تھے اور اسے پاکیزگی دکھاتے تھے, یعنی کہ اس میں سیکس نہیں, اس میں ایک روحانی وہ کیفیات بیان کرتے تھے. تو اس میں وہ جو اس دور کے لوگ ہیں وہ اب بھی وہ کئی ایک میں نے دیکھا انہوں نے لکھا جی میں فلانی جو ہے آئی میں سے سنگر وہ جو بڑی خوبصورت لگتی تھی, میں اب بھی اس کے گانے لگا کر دیکھتا ہوں, پھر مجھے بڑا ٹھنڈے ہوکے بھرتا ہوں, سکون لینے کی کوشش کرتا ہوں. آج کل کی محبت اس کے برعکس ہے. آپ کے آج کل کی محبت اس طریقے سے کہ فیشیل ایکسپریشن, باڈی ایکسپریشن اور آئی میں سے باڈی فیچرز کے ذات دوسرے کو اٹریکٹ کرنا. پھر وہ اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک ریسپیکٹ اور ڈسٹینس, وہ تھرو باڈی فزیکل کمیونیکیشن کر کے آپ کے جذبات کو ایکسائٹ کرتے ہیں. اس میں محبت نہیں ہو رہی تھی, وہ آپ کے سیکس کو ایکسائٹ کر رہے ہوتے ہیں. محبت چیز یہ ہوتی ہے, محبت جو ہے وہ اس سے اعلیٰ تر ہے. لہذا اس سلسلے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاندان سے خاندان, لڑکے سے لڑکا, لڑکی سے لڑکی, اور ماحول اور تعلیم اور یہ جو چیزیں میں نے کہا اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ محبت آپ کس طریقے سے کر رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے. لہٰذا اس چیز میں جو میں نے آپ سے عرض کر رہا تھا وہ مینٹل پکچرز کے متعلق, تو میں یہ اس میں یوں عرض کروں گا کہ یہ جو مینٹل پکچر بن جاتے ہیں تو آدمی پھر اس طریقے سے اپنی لائف کو لے کر آگے کی طرف چلتا ہے اور وہ مینٹل پکچرز کے تحت زندگی میں وہ چلتا ہے. لہٰذا اس چیز میں یہ دیکھیں میں نے آپ سے کر لیا کہ یہ جو بیلورڈ سے کئی محبت کرتے ہیں, کوئی نیچر سے, کوئی پریزنٹ سے, کوئی جو ایبسنٹ ہے اس کی محبت بڑی شدید ہوتی ہے, اسے تڑپ رہے ہوتے ہیں. یہ تمام جو غزلیں, آپ کی پکچرز, آپ کے مختلف قسم کے جو پوئٹری ہے اور یہ جو مختلف ڈرامے, مختلف فلمیں, یہ تمام ان انسانی کیفیات کا ذکر ہے. ان ادر ورڈ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ محبت بری چیز, محبت تو اللہ تعالیٰ کا, تو محبت تو ہماری زندگی کا حصہ ہے, لیکن اس میں اگر صرف سطحی طور پر رہ جائے تو وہ پھر بات نہیں بنتی. تو وہ جو مینٹل پکچر ہیں اس کے تحت وہ آدمی زندگی بھر ان چیزوں کو یعنی کہ ڈھونڈتا رہتا ہے. پھر اس کے اظہار کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے پوئٹری ہے, اس کے لیے میوزک ہے, اس کے لیے آرٹ ہے, اس کے علاوہ اس میں پیس کو حاصل کرنے کے لیے اور سکون حاصل کرنے کے لیے میوزک اور ریدم بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کہیں گے کہ اس کا اسلامی نقطہ نگاہ سے یہ ہے کہ قرآن شریف تمام ریدم کیا ہے, ریدم یا میوزک جو پوئٹری کے اندر, پلیز یہ ذہن میں رکھیے اس کے اندر پیچھے آپ کا پرپس کیا ہے. اگر تو آپ کا پرپس یہ ہے کہ اس سے آپ کو ایک سکون ہوتا ہے, سینٹیمنٹ کو سکون ہوتا ہے اور آپ اپنا بڑا پن یا اپنے آپ کو ہائینس محسوس کرتے ہیں, پھر تو بہترین ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ آپ ڈوب جائیں اور اس کے ساتھ آپ اس کو مزید ہائی کرنے کے لیے ڈرگز لینے شروع کر دیں, شراب پئیں, پھر اس کے لیے پھر وہ اس قسم کی خواتین کو لے آئیں, تو پھر یہ نفس امارہ کی طرف چلا جائے گا, ایک عام شیطانی سے. اس کے برعکس آپ اس کو اندر آگے اگر اس کو انالیسس کریں تو اس میں پوئٹری وہ بھی ہے جو قدرت کا شکار کرتے ہیں, اس میں ترانے بھی ہیں, اس میں طرح طرح کے اور طریقہ کار بھی ہیں. یہ دیکھیں ترانے آپ گاتے ہیں یا میوزک ہوتا ہے, ریدم ہوتا ہے,
پھر جہاد کے اوپر بھی یہ میوزک اور ان چیزوں کا استعمال کیا گیا. تو کہنے کا مطلب ہے اسلام میں اس لیے نہیں اس کو برا کیا گیا کہ بری چیز ہے، یہ تو خود اس میں ردم آتا ہے، ذہنی سکون آتا ہے. اگر آپ رات کے پچھلے پیر قرآن شریف کو وہ سن رہے ہو تو آپ کو ایک ردمک ایفیکٹ ہوتا ہے. تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، میوزک ہے، پوئٹری ہے، آرٹ ہے، یا اور اس کی دیگر مختلف قسم کی چیزیں ہیں، اگر اس سے تو آپ کی روح کو سکون ہو، پیس ہو، اور پھر تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے. لیکن آپ اس کو آپ کو بے چین کر دے اور آپ کو کسی رانگ ایکشن کے لے جائے تو پھر وہ اس کو ہم نیگیٹو لیں گے. اس ردم کی اور کیفیات کا ذکر آپ یوں بھی لیں کہ بعض کا اس صورت میں آدمی کا ریولیوشن ہوتا ہے، نئے نئے تھاٹس، نئی نئی پوئٹری، نئے نئے ہوتا ہے. لیکن قرآن میں اس کا ذکر کچھ اس انداز سے بھی کیا گیا ہے کہ صرف آپ وہ شاعر نہ ہوں کہ صرف یہ پوئٹری کرتے رہیں، لوگوں کو سناتے رہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ کا کوئی پرپز نہیں اور آپ اپنی ساری زندگی یوں کر دیں. تو یہ اگر آپ کی پوئٹری با پرپز ہے، میوزک پرپز ہے، ردم پرپز ہے، تو اٹ از پروڈکٹیوٹی. تو اس چیز کو نظر رکھتے یہ ذہن میں اس سے سیکھیں کہ ہم ہماری زندگی میں یہ جو مینٹل پکچرز ہیں دے پلے اے امپورٹنٹ رول. ہمارے جو جتنا بھی ہمارا دماغ ہے تمام یہ پکچریں ہیں، ایک قسم کی ہماری زندگی میں سارا پکچر سے بڑا ہوا ہے. تو جب کسی کا آپ گانا یا کچھ چیز لگاتے تو وہ پکچرز آپ کے اندر ریچارج ہو کر آپ کو اس دور میں لے جاتی ہے اور آپ اس میں گم ہوتے ہیں. تیری یاد آ گئی، غم خوشی میں ڈل گئے، چراغ کیا چلا، 100 چراغ چل، اس طرح اور بہت سی، یعنی کہ پوری پوئٹری جو ہے بڑی پڑی ہے. اس سلسلے میں اگر جو اس سے انجوائے کرنا چاہتا ہے تو 70 سے پہلے کی جو پکچرز ہیں اس میں جو پیٹ تھا کتنی گہری محبت کی فیلنگ کو اظہار کرتا تھا، کتنے خوبصورت انداز. تو میرے عرض کرنے کا مطلب ہے اٹ ڈیپینڈس فرام یو، آپ کس عمر میں ہیں، کس وقت ہیں، اور آپ کو جب باہر سے ایک لفظ آتا ہے، کسی کا نام آ جاتا ہے تو وہ آپ اس کے ساتھ اس کی یادیں آ جاتی ہیں، اس کی کہانی، کہاں گئے تھے، کیا ہوا تھا، ایک پورا چیپٹر کھل جاتا ہے دماغ کے اندر. تو آپ اس دور میں چلے جاتے ہیں. فزیکلی آپ وہاں ہوتے ہیں، مینٹلی آپ اس دور میں گم ہو چکے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو یاد کر کے ٹھنڈے ہو کے بھرتے ہیں. کیوں؟ وہ وقت چلا گیا، لیکن اس کے جو ہے نا چبھن، اس کی جو آپ کے روح کے اوپر جو اس کا امپیکٹ ہے وہ اتنا ڈیپ ہوتا ہے کہ اس وقت کو پھر دوبارہ یاد آ جاتا ہے. تو میں یہاں اس چیز کو ختم کر کے پھر ہم اگلے سیگمنٹ میں آپ سے مزید یہ کرتے ہیں کہ یہ اس کے کیا امپیکٹ کیا ہوتا ہے، کیونکہ سوالات بہت سے ہیں. آئی ول ٹرائی ٹو لیٹ یو نو اباؤٹ اٹ. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ اٹ. اینڈ پلیز اس کو اپلائی کرتے ہوئے ریزننگ استعمال کریں. اگر تو جذباتی بن گئے تو یہ صرف کہانی ہوگی. اگر اس سے آپ نے سیکھنا ہے تو آپ نے ماضی سے سیکھیں، یا آپ نے اسے کہتے ہیں فیڈ بیک، آپ نے ماضی میں جا کے اس کہانی کو پلے کریں، پھر اس سے سیکھیں کہ یار کیا میں نے غلطیاں کی، کیا اچھائیاں کی، کیا برائیاں کی. کیونکہ مرتے دم تک آپ کو برین آپ کے پاس ہے، آپ کو جس طرح استعمال کرنا چاہیں اس سے سبق بھی سیکھ سکتے ہیں، رو پیٹ بھی سکتے ہیں، کئی خودکشی بھی کر لیتے ہیں، کوئی دنیا کو چھوڑ کر آئی میں سے علیحدہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو انسائٹ دے، اس کو سیکھیں، سمجھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اپنی اولاد کو، اپنے نئے دور یار جو ان چیزوں میں پھنس جا رہے ہیں ان کو ذرا سمجھائیں کہ عقل کے ساتھ ان چیزوں کو چاہیں، کیونکہ جب جس کا جنون ہوتا ہے، جنون آپ کی عقل ختم کر دیتا ہے. ان الفاظ کے ساتھ ہم اگلے سیگمنٹ میں آپ کو مزید بتائیں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ آپ کو خوش رکھے، ذہنی سکون دے. اللہ ہر ایک کو ذہنی سکون دے. یہ بہت قیمتی چیز ہے، یہ کہنے سے نہیں ملتی، یہ اندر والے سیلف سے لگاؤ رکھیں گے تب ملے گی.